بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید ہماری تربیت کرتی ہے، اور تربیت کا انداز مختلف مقام پر مختلف ہے۔ جو آیت مبارکہ آج ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں رب کائنات نے ہمیں سمجھایا ہے کہ کتاب و سنت کی خالص دعوت کے مقابلے میں منافقین کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ کیوں سمجھایا رب کائنات نے؟ تاکہ میں اور آپ اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ کہیں ہم بھی تو منافقین کا طرز عمل اختیار نہیں کر رہے۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ معزز خاتون حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 18واں پارہ سورۃ النور آیت مبارکہ ہے 48۔ اللہ نے منافقین کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَإِذَا، اور جب دعو، ان کو دعوت دی جاتی ہے، الاللہ، اللہ کی طرف، وَرَسُولِهِ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، لِيَحْكُمَ، تاکہ وہ فیصلہ کرے، بینہم، ان کے درمیان، اذا، تو پھر اس حالت میں، فریق، ایک جماعت، منہم، ان میں سے، معرضون، منہ موڑنے والی بن جاتی ہے۔ بامحاورہ ترجمہ، اور جب انہیں اس بات کی طرف دعوت دی جاتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جھگڑے کا فیصلہ کر دیں، تو ان میں سے ایک جماعت منہ موڑنے والی بن جاتی ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ان ظالموں کو طلب کیا جاتا ہے کہ آؤ حق کی پیروی کرو، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے پیچھے چلو، تو یہ منہ موڑتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، جس طرح کہ سورۃ النساء پیچھے گزری ہے 60ویں 61ویں آیت مبارکہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، کہ آپ کو ان لوگوں کا نہیں پتہ جن کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ آپ پر اور آپ سے پہلے والی شریعت پر ایمان لائے، جبکہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ طاغوت کی طرف اپنا فیصلہ لے کر جائیں، جبکہ انہیں طاغوت کا انکار یعنی طاغوت کو چھوڑنے کا حکم دیا گیا تھا، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ انہیں دور کی گمراہی میں ڈال دے۔ اور جب ان ظالموں سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ نازل کیا اس کی طرف آ جاؤ، آقا علیہ السلام کی تعلیمات کی طرف آ جاؤ، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ منافقین آپ سے دور بھاگتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، اس حوالے سے ایک حدیث بھی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے، جو کہ معجم الکبیر للطبرانی میں ہے 6939 میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جن دو آدمی کے درمیان کوئی جھگڑا ہو
اور انہیں کہا جائے کہ اسلامی حکم کے مطابق فیصلے کی طرف آ جاؤ تو وہ انکار کر دیں، تو جو شخص ایسا کرے وہ ظالم ہے اور وہ باطل پر ہے، باطل پرست ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم نے سب سے پہلے ایک مناسبت ذکر فرمائی ہے، اور وہ میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت مبارکہ میں انہی ظالموں کا تذکرہ فرمایا کہ یہ لوگ مومن نہیں ہیں، تو ساتھ یہ سمجھا دیا کہ مومن کیوں نہیں ہے۔ یہ ہے اصل میں مناسبت، جسے امام بقائی نظم الدرر میں ذکر فرماتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اہل علم نے یہ لکھا، خاص طور پر امام سمرقندی، امام باحثی نے البسیط میں، اور امام ابن جریر نے، کہ جو شخص بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق فیصلے سے اعراض کرے، سمجھ لیجئے کہ وہ شخص منافقت سے متاثر ہے۔ سورۃ النساء 65ویں آیت مبارکہ ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ آپ کے رب کی قسم ہے، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے تمام جھگڑوں کا فیصلہ آپ کی شریعت سے نہیں کرواتا، پھر اپنے دل میں آپ کے اس فیصلے کے بارے میں کوئی پچھتاوا، کوئی افسوس یہ لوگ نہیں پاتے، بلکہ تہہ دل سے اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ بات آگے بڑھتی ہے معزز خواتین و حضرات۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ منافق آدمی کی ایک بہت بڑی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق آنے والے فیصلے پر کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتا۔ اس حوالے سے کچھ روایات بھی ہیں، لیکن سند کے اعتبار سے چونکہ وہ صحیح نہیں ہیں، اس وجہ سے میں بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ معزز خواتین و حضرات، تفسیر موضوعی میں محمد الغزالی نے ایک بات بیان فرمائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک سچا مسلمان، اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کا ذہن اور اس کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ مجھے معاملہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کر دیا، قرآن و سنت سے جو فیصلہ آ گیا، میری بہتری اسی میں ہے، اور یہ چیز ہر دور میں ہونی چاہیے، ورنہ حال وہی ہوگا جو آج ہمارا ہے۔ اب جدید دور کے جو فتنے ہیں، کسی کا میں نام نہیں لینا چاہتا، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بعض نام نہاد مذہبی اسکالرز نے بہت ساری چیزوں کو حلال قرار دے دیا۔ ان میں سے پردہ بھی ہے، یہ پردے کا حکم شریعت میں نہیں، پھر داڑھی کا حکم شریعت میں نہیں۔ ان کے نزدیک عدالت میں جا کر نکاح کرنا وہ بھی حلال۔ تو بنیادی بات کیا ہے؟ یہ منافقت کے جراثیم ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ ہے، رب کائنات نے جو دین نازل فرمایا ہے، اس دین کا حلیہ تبدیل کر دیا جائے۔ اور چونکہ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کو اس بات کا بخوبی علم تھا، اس لیے رب کائنات نے ہمیں بہت پہلے سے خبردار کر دیا تاکہ ہم اس سے بچ سکیں۔
اس کے ساتھ ہی آج کا سبق مکمل ہوتا ہے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.